اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کے 16ویں روزے کے فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ پاک تمام تر روزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور اب تو 16 ہو گئے تو قریب ہے وہ وقت، وہ دن کے تیزی کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں استقامت دے، صحت دے، تندرستی دے، اور ہر کمی کو، ہر سستی کو، ہر کہلیس کو ہم سب سے دور فرما دے۔ الحمدللہ تعالی سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 3 پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو کل ہم نے فضیلت سے زکوٰۃ پر گفتگو کی تھی۔ اگرچہ ایک ایک موضوع جو ہے ایک سمندر ہے۔ ابھی مجھے ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ یہ 3 آیتیں ابھی ہوئی ہیں سورہ البقرہ شریف کی، تو کیا ہوگا آگے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ کتنے؟ اگر 5 ارکان کا ہی ذکر ہو جائے نا اور ہم اس کو یاد کر لیں تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ اس کو کوشش کریں گے کہ کم از کم سورہ البقرہ شریف جو ہے وہ مکمل ہو جائے آگے تیزی کے ساتھ، ایک ایک رکوع کا جو ہے نا، زکوٰۃ سے جب آگے بڑھیں گے کل انشاءاللہ تعالیٰ تو تیزی کے ساتھ تقریباً ایک ایک رکوع مفہوماً بیان کر دیں گے تاکہ پوری سورہ البقرہ شریف تو ہو جائے نا۔ پتہ نہیں زندگی کا یار، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا یہ اللہ کی توفیق ہے۔ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نہیں بیٹھے، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، میں کون ہوں، آپ کون ہیں؟ یہ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد میں بعض اوقات اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگتے ہوئے بعض چیزیں عرض کرتا ہوں۔ الحمدللہ تعالیٰ صرف آپ کی دعاؤں سے اور آپ کے تعاون، جو آپ کی محبت ہوتی ہے وہ تعاون ہوتا ہے۔ میں قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے لکھنا، اور تقریباً کوئی 100 آیات جو ہیں، 100 مضمون وہ اس وقت میں مکمل کر چکا ہوں، جس میں نے اس کو جب اس کا جو ترتیب بنائی وہ یہ بنائی ہے کہ اگر کوئی عام 5 جماعتیں پڑھا ہوا ہے، ریڈی لگانے والا ہے، کوئی بھی ہو، اگر وہ بھی قرآن کو سمجھنا چاہے تو وہ بھی سمجھے۔ اس میں نے یہ کیا ہے کہ ایک آیت مقدسہ ہوگی، اس کا اردو ترجمہ آسان ترجمہ موجودہ دور۔ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کی تفسیر وہ جو بڑی آسان ہو، عام فہم ہو، اور اس کے بعد اسی موضوع پر 3 حدیثیں عربی میں، اور پھر اس کا اردو ترجمہ ساتھ، اور ساتھ جتنے اس کے حوالہ جات ہوں گے، جتنی تخریج ہوگی۔ یہ تقریباً ایک مضمون جو ہے وہ 7-8 پیج پر بنے گا، اور میری کوشش ہوگی کہ یہ 3-4 میں بن جائے، اور پہلی جلد انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ کو منظور ہوا تو 2-4 مہینوں میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آ جائے گی۔ یہ توفیق ہوگی اس کی، میں تو کسی طرح بھی لائق نہیں ہوں، نہ تو میں کیا بتاؤں، لیکن اللہ رب العزت جو کام لیتا ہے یقین کر وہ لے لیتا ہے۔ کوئی نہ بھی تعاون کرنے والا ہو تو وہ پھر وہی ہے نا، فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر کہ تیری امداد کو پہنچے فرشتے قطار در قطار۔ تو جب بندہ
اللہ کے لیے کرتا ہے نا تو یقین کریں پھر اس کے لیے راستے بنتے جاتے ہیں۔ ابھی جو خطبات امدادیہ جب بنی نا اس پر بھی میں نے بڑی محنت کوشش دوستوں نے کی، انہوں نے کہا جی کیسے بنے گی کیسے بنے گی، اتنا خرچہ آئے گا کہاں سے آئے گا؟ یقین کریں میرا 1 روپیہ بھی خرچ نہ ہوا اور مجھے فائدہ ملا۔ فائدہ کیا ملا کہ الحمدللہ تعالیٰ دین جو ہے وہ گھر گھر پہنچا۔ جتنی کتابیں بنی تھی ساری چلی گئیں، صرف چند کتابیں میرے پاس وہ کسی کی یعنی وہ تحفے پڑے ہیں جن دوستوں کو میں دینے روزوں میں نہیں مل سکے، تو انشاءاللہ بعد میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں۔ صرف میرا مقصد یہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، مقصد یہ ہے کہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے، اگر ہم نہیں کریں گے کوئی اور آ کے کر لے گا، وہاں کوئی کمی نہیں ہے، میرے جیسا کیا آپ جیسا کیا۔ تو شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ درس قرآن پاک سن رہے ہیں اور سن کر اس کو یاد بھی رکھیں تاکہ یہ کام یہاں بھی ہو اور آگے تو انشاءاللہ تعالی شاباش اور حضور کی نظر عنایت ملنی انشاءاللہ تعالی۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی جو شخص بھی کرتا ہے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس کا مال ڈاکوؤں سے اور چوروں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا مال چوروں سے اور ڈاکوؤں سے لٹوروں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور قدرتی آفات جو ہوتی ہیں، قدرتی آفات دیکھیں نا، کبھی کرونا آ گیا، پہلے وقتوں میں سیلاب آتے تھے، سمندر جو سونامی، اس طرح کی چیزیں آتی تھیں، تو آقا علیہ السلام کا ایک فرمان میرے سامنے ہے، اس میں آقا علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ کیا نظارہ ہوگا، کیا نظارہ ہوگا جب کعبے کا طواف کر رہا ہوگا اور میرے اعلیٰ حضرت کی روح تڑپ اٹھی، انہوں نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور کعبے سے آتی ہے صدا، تو بھی سن کان لگا، تو بھی سن کان لگا، میری آنکھوں سے رضا میرے محبوب کا روضہ دیکھو۔ تو آقا کعبے کا طواف کر رہے ہیں تو ایک شخص حاضر ہو گیا، کتنا خوش نصیب شخص ہوگا جس نے سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال کا نقصان ہو جاتا ہے، اللہ نے بڑی مجھے وسعت دی ہوئی ہے، وسعت، مال میرے پاس ہے، کاروبار میرا اچھا ہے، لیکن حضور ہر سال نقصان ہو جاتا ہے، جب بھی کام کرتا ہوں، جب اچھا بھلا کام چل رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی تکلیف، مال جو ہے وہ میرا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا، اور پہلے اس نے عرض کی یا رسول اللہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دریا کی توغانی اسے بہا کر لے جاتی ہے، کھیتیں جو فصلیں ہیں نا، دریا جو ہے اس میں سیلاب آ جاتا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور طرح سے مال ضائع ہو جاتا ہے، تو اس کا علاج میں کیا کروں، کیا طریقہ کروں؟ سرکار نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہو؟ کیا تم اپنے مال کی زکوٰۃ؟ اس نے کہا اللہ، دیہاتی تھا، پینڈو تھا نا، حضور سے وہ ملا کہاں؟ اس کا مطلب یہ حضور تو گئے حج کرنے کے لیے، وہیں ملا ہوگا نا، یہ واقعہ مدینہ ہجرت کے بعد کا ہے، تو بہت سارے لوگ تھے، ابھی دین اسلام پوری طرح ان کے پاس نہیں پہنچا تھا، ابھی وہ میسج کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن بالکل وہ چیزیں جو اسلام کی تھی وہ اشکار نہیں ہوئی تھی۔ کئی ایسے تھے، کئی ایسے تھے، یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد رہا، جب حضور طواف کر رہے نا اسی دور، تو ایک عرابی تھا بدو، وہ بھی طواف کر رہا تھا، وہ بھی کیا کر رہا تھا؟ طواف کر رہا تھا، تو آقا علیہ السلام بھی طواف کر رہے ہیں، وہ بھی طواف کر رہا، تو طواف کرتے کرتے اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیا، اور آقا کو چہرہ دیکھ کر نا اسے پہچان نہیں تھی کہ یہ نبی علیہ السلام ہے، لیکن چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اس نے کہا حیرت میں گم ہو گیا، کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ تیرے نبی ہیں۔ ہاں دیکھیں آج ہمارے قائد، ہمارے لیڈر ہوتے ہیں جناب، اس قریب ہی کوئی نہیں جا سکتا، لیکن دیکھیں وہ عام بدو ہے، جب اس نے حضور کو دیکھا فوراً پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضور ہے، تو قریب ہو گیا، قریب ہو کر حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں سلام عرض کرنے لگا، اور عرض کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن ہر ایک کا حساب ہوگا؟ قیامت کے دن ہر ایک کا؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہر ایک کا ہوگا، لیکن بعد وہ ہیں جنہیں اللہ اذن دے دے گا، استثناء دے گا، ان سے محبت فرمائے گا،
بغیر کسی حساب و کتاب کے، وہ جنت میں 5000 سال پہلے پہنچا دیے جائیں گے۔ 70,000 ایسے ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے، ایک ایک کے پیچھے 70,000 اور بھی لگایا جائے گا۔ یہ سرکار کی امت کے بارے میں انہوں نے کہا جی میں نے تو اپنی بارے سوال پوچھا ہے، میں تو ایک عام آدمی ہوں، کیا میرا بھی حساب ہوگا؟ آپ نے کہا ہاں تیرا بھی حساب ہوگا۔ کون میرا حساب کرے گا؟ دیہاتی تھا، پینڈو، کہا کون میرا حساب کرے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ کیا فرمایا؟ اس نے کہا کہ اللہ میرا حساب کرے گا تو میں بھی اس کا کروں گا، میں بھی اس کا علم تھوڑا تھا نا۔ آپ نے فرمایا تو کیسے اس کا کرے گا؟ تو عام انسان ہے، بندہ ہے، اور تیرے کلمہ پہنچ گیا تیرے پاس، اس کی عظمت کو دیکھ، اس کی جلالت کو دیکھ۔ اس نے کہا جی میں نے کیا حساب کرنا ہے؟ میں اپنے، وہ میرے گناہوں کا حساب کرے گا، میں اس کی رحمت کا حساب دیکھوں گا۔ میں دیکھوں گا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا اس کی رحمت زیادہ ہے، کیونکہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ وسعت رحمتی کل شیء، اس کی رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا وہ تو کہتا ہے کہ میری رحمت سے ایسا نہ ہو جائے کہ تم میری رحمت سے مایوس ہو جائے، کبھی ایسا نہ ہونا۔ اور میری رحمت جو ہے اتنی ہے کہ ایک اور شخص آ گیا، اس نے کہا حضور میں بڑا گناہ گار ہوں۔ آپ نے کہا کتنے تیرے گناہ ہیں؟ کیا ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں؟ تیرے گناہ پہاڑوں سے بھی بڑے ہو گئے؟ کیا تیرے گناہوں نے آسمان کو چھو لیا؟ اس نے کہا حضور میں تو اپنے آپ کو بڑا ہی گناہ گار تصور کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو گناہوں کے ساتھ زمین بھی بھر دینا، اس کی رحمت کا ایک چھینٹا، اس کی رحمت کا عدل کریں تے تھر تھر کمبل اچیاں شاناں والے، وہ فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کال۔ یہ رحمت کی ایک چھینٹی سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس نے کہا حضور میں زکوٰۃ تو نہیں دیتا، یعنی پوری طرح میرے پاس میسج اور علم نہیں تھا، آج پتہ چلا کہ زکوٰۃ بھی دینی۔ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم زکوٰۃ دو گے تو فرمایا کہ سن لو، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کر لو۔ کس کے ذریعے جی؟ کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا تمہارے مال کو نہیں لوٹے گا اگر اس کا حصہ ہاں جی جو غریبوں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، بیواؤں کا ہے، وہ نکال دیا جائے۔ پھر آقا علیہ السلام نے آگے اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا اپنے مریضوں کی بیماری صدقہ سے دور کرو۔ مریضوں کی، پہلے لوگ بیمار ہو جاتے تھے پہلے صدقہ کرتے تھے، اب تم بڑے بڑے ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، کہاں ملے گا بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو اس کے پاس جاؤں، ادھر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ آقا نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، صدقہ کرو گے بیماری دور ہو جائے گی۔ فرمایا آفات کے نزول کا علاج دعاؤں سے کرو، دعائیں مانگو، گڑ گڑایا کرو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھ لو صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور فرمایا دعا بھی بلاؤں کو رد کر دیتی ہے، دعا بھی بلاؤں کو کیا کر دیتی ہے؟ رد کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا، اور جہاد عمل کی چوٹی ہے، جہاد عمل کی چوٹی ہے۔ اور آپ نے فرمایا صدقہ عجیب شے ہے، صدقہ عجیب شے ہے، صدقہ یعنی 3 بار فرمایا صدقہ۔ ایک حضور کا یعنی کہ انداز تھا، صحابہ کہتے یعنی ایسے بیان کیا آقا علیہ السلام نے۔ آپ فرمایا لوگوں نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور جہاد عمل کی چوٹی ہے، آخری حد ہے جہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے، ہاں جی اس کا دیدار ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ عجیب شے ہے، صدقہ عجیب شے ہے، صدقہ عجیب شے ہے، 3 بار فرمایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے 3 بار کیوں فرمایا، اس کے متعلق ذرا فرما دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا ایک ایت مقدسہ تلاوت کی۔ آپ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کامل بھلائی کو نہیں پا سکتے، ہرگز ہرگز نہیں پا سکتے،
جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس کو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ یہ ایت مقدسہ سرکار نے تلاوت کی۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، پھر آقا علیہ السلام نے تلاوت کر کے آپ نے سرکار نے فرمایا کہ لوگو تم لوگ، سرکار نے فرمایا کہ صدقہ دو۔ کیا دو؟ زکوٰۃ دو۔ کیا دو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جن پر زکوٰۃ فرض نہ ہو، یہ آخری بات عرض کروں، جن پر زکوٰۃ فرض نہ ہو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا وہ نفل صدقہ دے۔ وہ کیا کرے؟ نفل صدقہ۔ انہوں نے کہا حضور نفل صدقے کی توفیق نہ ہو، اپنا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہو، آپ نے فرمایا کچھ تو بچے گا نا، اس کے نام پر بھی دو۔ اس صحابی نے کہا وہ بھی کیا بات ہے یار، کیا ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور اگر اتنا بھی نہ ہو، آپ نے فرمایا پھر بچا ہوا کھانا تو ہوگا نا، وہ جو کھاتے ہو کچھ بچ جاتا ہے نا وہ تو ہوگا۔ اس نے کہا حضور اگر وہ بچا ہوا کھانا بھی نہ ہو تو آپ نے فرمایا پھر اپنی طاقت سے صدقہ کرو، یعنی کسی کی مدد کرو۔ اللہ نے طاقت دی ہے نا، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، تو طاقت سے صدقہ کرو، کسی کی مدد کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بھی نہ ہو، بھی طاقت بھی بندہ نہیں رکھتا، بیچارہ کمزور ہے، تو سرکار نے فرمایا اچھا کوئی کھجور ایک تو مل جائے گی نا، اگرچہ اس کی گٹھلی کیوں نہ ہو، جو راحت دے۔ ہاں جی یہ تو ہو سکتا ہے، ایک شاخ ہی دے دو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا بھی نہ ہو، کھجور بھی نہیں نہ ہوتی، وہ بھائی زمانہ ہی ایسا تھا۔ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذرا سیرت پڑھیے، سیرت کی کتب کو اٹھائیے۔ اس نے کہا حضور اگر ایسا بھی نہ ہو، فرمایا چلو پھر ایک خاص بات بتا دیتا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا اپنے غصے پر قابو رکھو، غصے پر، یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اپنے غصے پر کیا کرو جی، یعنی کسی پر ظلم نہ کرو۔ اور روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور باتیں کی، اس کو حضرت سیدنا ابو درداء بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے ہر روز خاص اترتے ہیں اور وہ آواز دیتے ہیں ہے کوئی ایسا کرنے والا، جو اوپر آقا علیہ السلام نے بیان کی۔ یعنی زکوٰۃ دو، اگر زکوٰۃ نہیں تو پھر نفل صدقہ دو، اگر نفل صدقہ نہیں ہے تو بچا ہوا مال ہے وہ دے دو، اگر بچا ہوا مال بھی نہیں تو بچا ہوا کھانا دے دو، اگر بچا ہوا کھانا بھی نہیں ہے تو پھر کیا کرنا، کسی کی مدد کرو۔ اگر کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتے بھائی، ہاں جی اتنی بھی توفیق نہیں ہو سکتی، تو پھر کیا کرنا ہے، اپنے غصے پہ کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی پر۔ پھر آقا نے ایک لمبی طویل حدیث عطا فرمائی، آپ نے فرمایا کسی کو راہ دکھانا بھی صدقہ ہے، کسی کا بوجھ اٹھانا بھی صدقہ ہے۔ آخری بات کی آپ نے فرمایا اچھا کسی مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اور کیا چاہیے، کچھ نہیں دے سکتے، جب ملنے لگو تو چہرہ تشاش بشاش ہے نا، یہ تو نا دور سے آئیں تو جناب پتہ چلے کہ ہاں جناب بڑا غصے میں ہے، ملنا ہی نہیں چاہتے۔ ہاں جی قدر تو کرو نا ایک دوسرے کی، ہاں جی مسلمانوں ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ پاک ہماری کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں دور فرما دے اور ہمیں حضور کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔